بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، زیارات عراق بمائے زیارات ایران و شام اور معصومین علیہ السلام کے حرم کے اعمال اور تسبیحات پر مبنی جو تصنیف ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ مجاہد حسین خور صاحب کی کاوش ہے۔ پچھلے حصے میں ہم نے ایران کی سب سے بڑی زیارت کا ذکر کیا تھا جو کہ حرم امام رضا علیہ السلام ہے۔ آج ہم جس حصے کا مطالعہ شروع کریں گے وہ ہے زیارت قدمگاہ امام رضا علیہ السلام، اور جو کہ نیشا پور میں ہے، اور بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا جو کہ تہران میں ہے۔ تو آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ نیشاپور میں نقش پائے امام رضا علیہ السلام کے نام پر ایک زیارت ہے۔ یاد رہے یہ وہ مقام ہے جہاں امام رضا علیہ السلام تشریف لائے تھے اور لوگوں سے مختصر خطاب بھی فرمایا تھا۔ یہاں ایک چشمہ بھی ہے جس کے بارے مشہور ہے کہ یہ وہ چشمہ ہے جو امام رضا علیہ السلام کے یہاں تشریف لانے کے بعد جاری ہوا تھا، اگرچہ وہ چشمہ اب بند ہو چکا ہے۔ اس کے بدلے اب ایک پمپ لگا دیا گیا ہے جس سے لوگ تبرک کے طور پر پانی لاتے ہیں۔ ایک مقام پر ایک پتھر پر 2 پیروں کے نشان بنے ہوئے ہیں جس کے بارے میں شہرت یہی ہے کہ یہ نقش پائے مبارک امام رضا علیہ السلام ہیں۔ یہ حقیقی ہیں یا کسی مصور نے تصوراتی طور پر ان کو نقش کیا ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے ایک نسبت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اس مقام پر ایک مسجد ہے جس میں یہ نقش مبارک رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح تہران شہر میں پہاڑی پر ایک مزار بنا ہوا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کا مزار ہے، اگرچہ یہ حقیقت نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور جو بیان کیا جاتا ہے وہ بہت ضعیف و اعتراضات سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر مومنین اکرام وہاں جانا چاہیں تو احترام مد نظر رکھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ جہاں بھی کسی مقدس مقام کی زیارت کے لیے تشریف لے جائیں، اگر وہاں مسجد موجود ہو تو وہاں 2 رکعت نماز تحیہ مسجد پڑھنا مستحب ہے۔ سامعین کرام، اس کے آگے بیان ہے نقشہ حرم معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ حرم معصومہ قم علیہ السلام کے مختصر اعمال۔ کوشش کیجیے کہ قرآن، دعاؤں اور زیارات کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں۔ آداب حرم کے لیے صفحہ نمبر 20 اور دعا کے لیے صفحہ نمبر 96 کی طرف رجوع کیجیے۔ نماز حضرت جعفر طیار علیہ السلام کا پڑھنا۔ نمبر 3، حرم مطہر میں جتنی دیر بھی ٹھہریں، زیارت، ذکر خدا، نماز، دعا اور تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہیں۔ نمبر 4، حرم مطہر سے نکلتے وقت ذریح مقدس کی طرف پشت نہ کریں۔ نمبر 5، حرم مطہر میں فضول بیٹھنے اور سونے سے پرہیز کریں۔ نمبر 6، حرم معصومہ قم میں خاندان عصمت کی کچھ خواتین مدفون ہیں، لہٰذا ان سب کی زیارت کی نیت سے ایک سلام اس طرح پڑھا جائے: السلام علیکن یا بنات رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 7، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء کا زیادہ سے زیادہ ورد کیجیے۔ نمبر 8، دعائے توسل کی تلاوت کیجیے۔ نمبر 9، 2 رکعت نماز امام زمانہ علیہ السلام پڑھیں، اور نمبر 10 ہے 2 رکعت نماز پڑھیں جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ رحمان پڑھیں۔ آئیے پڑھتے ہیں مختصر حیات حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا۔ آپ کی ولادت پہلی ذیقعد سن 173 ہجری کو مدینے میں ہوئی اور ان کی وفات 10 ربیع الثانی 201 ہجری قمری ہوئی۔ آپ کی مادر گرامی کا نام نجمہ خاتون ہے جو امام رضا علیہ السلام کی والدہ بھی ہیں۔ طاہرہ، حمیدہ، رشیدہ، تقیہ، نقیہ اور اخت الرضا وغیرہ آپ کے القاب ہیں۔ آپ کا مشہور ترین لقب معصومہ ہے۔ آپ کے علمی مقام کے بارے میں یوں نقل ہوا ہے کہ ایک دفعہ اہل تشیع کے کچھ افراد مدینے میں داخل ہوئے جو امام کاظم علیہ السلام سے کچھ سوالات کے بعد
ان کے جوابات دریافت کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کسی سفر پر گئے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے ان سوالات کے جواب لکھ کر ان تک پہنچا دیے۔ وہ جواب لے کر مدینے سے باہر نکلے کہ راستے میں امام سے ملاقات ہو گئی۔ جب امام نے ان کے سوالات اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے جوابات کو ملاحظہ فرمایا تو 3 بار فرمایا، تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے شادی نہیں کی۔ ان کی شادی نہ کرنے کی ایک وجہ تقیہ ہے، کیونکہ خلافت ہارون عباسی کے زمانے میں شیعوں کی نسبت سخت حالات کی وجہ سے ایسا تقیہ کا دور تھا کہ وہ اپنے امام سے سوال پوچھنے کی جرت نہیں رکھتے تھے، چجائے کا ان سے شادی کی نسبت سوچا جائے۔ 200 ہجری میں مامون عباسی نے امام علی رضا علیہ السلام کو مدینے سے مرو بلایا۔ 201 ہجری میں آپ کی بہن حضرت معصومہ نے اپنے بھائی کے دیدار کی خاطر مرو کا سفر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کا خط دریافت کرنے کے بعد خود کو سفر کے لیے تیار کیا۔ اس سفر میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے اپنے خاندان اور قریبی رشتہ داروں کے قافلے کے ساتھ ایران کی جانب سفر کیا۔ جب سادہ کے مقام پر پہنچے تو اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں نے اس کاروان پر حملہ کیا اور ان کے ساتھ لڑائی میں آپ کے سب بھائی اور بھتیجے شہید ہو گئے۔ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے جب اپنے سب عزیزوں کے جنازوں کو خون میں غلطاں دیکھا تو سخت بیمار ہو گئیں۔ جب آپ کی بیماری کی خبر آل سعد یعنی اشعریوں تک پہنچی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے قم تشریف لانے کی درخواست کریں، لیکن موسیٰ بن خزرج نے اس کام میں پہل کی اور حضرت فاطمہ معصومہ کی خدمت میں جا کر آپ کے اونٹ کی مہار پکڑی اور آپ کو قم کی طرف لے آئے اور اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ آپ 23 ربیع الاول کو قم میں وارد ہوئیں۔ حضرت فاطمہ معصوم سلام اللہ علیہا 17 دن اس گھر میں عبادت اور راز و نیاز میں مشغول رہیں۔ آپ کی عبادت گاہ موسیٰ بن خزرج کا گھر تھا، جو کہ اب بیت النور کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کی وفات 10 ربیع الثانی 201 ہجری 28 سال کی عمر میں ہوئی۔ بعض مورخین نے 12 ربیع الثانی نقل کی ہے۔ اہل تشیع نے آپ کی تشییع جنازہ کی اور آپ کو موسیٰ بن خزرج کی ملکیت میں بابلان نامی جگہ پر دفن کیا۔ نقل ہوا ہے کہ جب قبر تیار کی گئی اور مشورہ ہو رہا تھا کہ کون قبر میں اترے اور سب نے ایک بوڑھے شخص جس کا نام قادر تھا کو منتخب کیا اور کسی کو اس کی طرف بھیجا۔ ایسے میں اچانک 2 نقاب پوش آئے جنہوں نے آ کر آپ کو دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر گھوڑے پر سوار ہو کر چلے گئے۔ اس وقت موسیٰ بن خزرج نے آپ کے قبر مبارک پر پٹ سن کی بنی ہوئی بوری کا سائبان بنایا، یہاں تک کہ سن 256 میں امام جواد سلام اللہ علیہ کی بیٹی زینب بنت امام محمد تقی علیہ السلام اپنی پھوپھی کی زیارت کرنے کے لیے قم آئیں تو انہوں نے آپ کی قبر پر قبے کی تعمیر کروائی۔ فضیلت زیارت معصومہ قم سلام اللہ علیہا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا کا ایک حرم مکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم مدینہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا ایک حرم ہے جو کہ کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت کا حرم ہے جو کہ شہر قم ہے۔ نیز فرمایا، میری اولاد میں سے موسیٰ ابن جعفر کی بیٹی قم میں وفات پائے گی، اس کی شفاعت کے صدقے ہمارے تمام شیعہ بہشت میں داخل ہوں گے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کسی نے قم میں معصومہ کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ نیز فرمایا، جو فاطمہ معصومہ کی زیارت ان کے حق کو پہچانتے ہوئے کرے وہ بہشت کا حقدار ہے۔ ایک روایت میں ہے، میری نسل میں سے فاطمہ نام کی ایک خاتون قم میں مدفون ہوگی جس کی شفاعت کی بدولت تمام شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، جو قم میں ہماری پھوپھی کی زیارت کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ علامہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے حرم معصومہ قم سے حاصل کیا ہے وہ حرم مولا کائنات علیہ السلام سے بھی نہ حاصل کر سکا۔ کرامت حضرت آیت اللہ مرعشی فرماتے ہیں کہ میں سردی کے موسم میں ایک شب بے خوابی کے مرض میں مبتلا ہو گیا، سوچا
کہ حرم چلا جاؤں، لیکن نہ وقت اور بے موقع سمجھ کر پھر سونے کی کوشش کرنے لگا اور سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیا تاکہ اگر نیند بھی آنے لگے تو سو نہ سکوں۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی کمرے میں داخل ہوئی ہیں اور فرماتی ہیں کہ سید شہاب اٹھو اور حرم جاؤ، میرے بعض زائرین کڑاکے کی سردی سے جاں بحق ہونے والے ہیں، انہیں بچاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حرم روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ حرم کے دروازے پر بعض پاکستانی یا ہندوستانی زائرین ٹھنڈک کی شدت کی وجہ سے دروازے سے پشت لگائے ہوئے تھر تھرا رہے ہیں۔ میں نے دستک دی، خادم نے میرے اصرار پر دروازہ کھول دیا۔ ہمارے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی حرم کے اندر داخل ہو گئے اور زری کے کنارے زیارت اور عرض ادب میں مصروف ہو گئے۔ میں نے بھی انہی خادموں سے پانی لے کر نماز شب کے لیے وضو کیا۔ باقی قد کے خاندان عصمت اپنے چاہنے والوں کو کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ آئیے پڑھتے ہیں زیارت معصومہ قم سلام اللہ علیہا۔ جب قبر کے پاس آئیں تو بی بی کے سرہانے رو بقبلہ ہو کر 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ کہیں اور پھر پڑھیں۔ سلام ہو آدم علیہ السلام پر جو خدا کے برگزیدہ ہیں، سلام ہو نوح علیہ السلام پر جو خدا کے نبی ہیں، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر جو خدا کے دوست خاص ہیں، سلام ہو موسیٰ علیہ السلام پر جو خدا کے کلیم ہیں، سلام ہو عیسیٰ علیہ السلام پر جو روح خدا ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے خدا کے رسول، آپ پر سلام ہو کہ آپ خلق خدا میں بہترین ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے خدا کے پسند کردہ، آپ پر سلام ہو اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نبیوں کے خاتم ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی۔ آپ پر سلام ہو اے فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ آپ زنان عالم کی سردار ہیں۔ سلام ہو آپ دونوں پر کہ آپ نبی رحمت کے دو نواسے اور جوانان اہل جنت کے دو سید و سردار ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے علی ابن الحسین علیہ السلام کے عبادت گزاروں کے سردار اور اہل بصیر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے محمد بن علی علیہ السلام کہ آپ بادث نبی علم پھیلانے والے ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے جعفر ابن محمد علیہ السلام کہ آپ راست گو، خوش کردار، امانت دار ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کہ آپ پاک ہیں، پاک شدہ ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے علی ابن موسیٰ علیہ السلام کہ آپ رضا ہیں، رضا والے ہیں، پسندیدہ ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے محمد ابن علی علیہ السلام کہ آپ پرہیزگار ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے علی ابن محمد علیہ السلام کہ آپ باصفا ہیں، خیر خواہ، امانت دار ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے حسن ابن علی علیہ السلام، اور سلام ہو اس امام پر جو ان کے قائم مقام ہوئے۔ اے معبود اپنے نور پر رحمت نازل فرما، جو تیرا چراغ، تیرے ولی کے وارث، تیرے وصی کے جانشین اور تیری مخلوق پر حجت ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر۔ آپ پر سلام ہو اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ختیجہ و کبریٰ سلام اللہ علیہا کی دختر۔ آپ پر سلام ہو اے مومنوں کے امیر کی دختر۔ آپ پر سلام ہو اے حسن و حسین علیہ السلام کی دختر۔ آپ پر سلام ہو اے ولی خدا کی دختر۔ آپ پر سلام ہو اے ولی خدا کی ہمشیرہ۔ آپ پر سلام ہو اے ولی خدا کی پھوپھی۔ سلام ہو آپ پر اے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی دختر۔ خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکات ہوں آپ پر۔ سلام ہو کہ خدا جنت میں ہمارے اور آپ کے درمیان شناسائی کرے، ہمیں آپ کے گروہ میں اٹھائے، ہمیں آپ کے نبی کے حوض کوثر پر وارد کرے، اور ہمیں آپ کے نانا کے جام کے ساتھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں سیراب فرمائے۔ آپ پر خدا کی رحمتیں ہوں۔ خدا سے سوال کرتا ہوں کہ وہ ہمیں آپ لوگوں میں مسرت و خوشحالی دکھائے، اور یہ کہ ہمیں اور آپ کو آپ کے نانا محمد کے گروہ میں اکٹھا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
اور ہم سے آپ کی معرفت واپس نہ لے کہ وہ حاکم ہے قدرت والا۔ میں قرب الہی چاہتا ہوں، آپ کی محبت اور آپ کے دشمنوں سے بیزاری کے ذریعے۔ ہم خدا کی رضا پر راضی ہو کر بغیر دل تنگ ہونے اور تکبر کے، اور اس چیز پر جو یقین سے جو محمد والے محمد لائے، اور اس پر خوش رہ کر اس طرح ہم تیری توجہ چاہتے ہیں۔ اے ہمارے خدا، اے میرے معبود، میں تیری رضا اور آخرت کی بہتری چاہتا ہوں۔ اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حصول جنت میں میری سفارش کریں، کیونکہ آپ خدا کے ہاں بڑی عزت و شان رکھتی ہیں۔ اے معبود، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ میرا انجام خوشبختی پر فرما۔ میں جس گروہ میں ہوں اسی میں رہنے دے، نہیں کوئی حرکت و قوت مگر وہ جو خدائے بلند و بزرگ سے ملتی ہے۔ اے معبود، ہماری دعائیں منظور و مقبول فرما، اپنی بزرگی، اپنی عزت، اپنی رحمت اور اپنی پناہ کے واسطے سے۔ خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ساری آل پر درود بھیجے اور سلام بھیجے، بہت بہت سلام، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ سامعین کرام، اس کے بعد نقشہ حرم شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد مختصر حیات شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کے بارے میں۔ عبدالعظیم حسنی بروز جمعرات 4 ربیع الثانی سن 173 ہجری کو ہارون رشید کے دور میں مدینے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عبداللہ بن علی قافہ اور آپ کی والدہ اسماعیل بن ابراہیم کی بیٹی حیفا نام رکھتی تھی۔ آپ کا نسب 4 پشتوں میں امام مجتبیٰ علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی چچا زاد تھیں۔ ان کے بطن سے 2 بچے بنام محمد اور سلمہ ہیں۔ آقائے بزرگ تہرانی نقل کرتے ہیں، عبدالعظیم حسنی نے امام رضا و امام جواد علیہ السلام کے زمانے کو درک کیا اور امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں اپنا ایمان عرض کیا، اور امام ہادی علیہ السلام کے دور امامت میں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن آیت اللہ خوئی نے حضرت عبدالعظیم کا امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ہم اثر ہونے کو رد کیا ہے۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبدالعظیم نے عباسی خلیفہ محتس کے ظلم و جور اور اذیت و آزار سے تنگ آ کر امام ہادی علیہ السلام کے حکم پر سامرا سے شہر رے ہجرت کی۔ نجاشی نے احمد بن محمد بن خالد برقی کے توسط سے اس واقعے کو یوں نقل کیا ہے کہ حضرت عبدالعظیم وقت کے ظالم اور جابر حکمران کے ہاتھوں سے فرار کرتے ہوئے شہر رے آئے اور وہاں پر سکت الموالی نامی ایک محلے میں ایک شیعہ مومن کے گھر کے تہہ خانے میں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ گھر سے مخفی طور پر باہر آ کر کسی قبر کی زیارت کے لیے جاتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ قبر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل سے کسی شخص کی قبر ہے۔ آپ اسی تہہ خانے میں زندگی گزارتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی ہجرت کی خبر ایک کے بعد ایک شیعوں کے کانوں تک پہنچی، اور اس طرح اکثر شیعان نے آپ کے وہاں رہنے سے باخبر ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالعظیم حسنی کی رحلت 15 شوال سن 252 ہجری کو امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ محدث نوری کے مطابق کسی شیعہ مومن کو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کل عبدالجبار بن عبدالوہاب رازی کے گھر سیب کے باغ میں میری نسل سے ایک شخص دفن ہوگا۔ اس شخص نے اس باغ کو خریدا اور اسے عبدالعظیم اور دیگر شیعوں کی اموات کے نام وقف کر دیا۔ اسی وجہ سے حرم عبدالعظیم حسنی مسجد شجرہ یا مزار نزدیک درخت کے نام سے معروف تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے حضرت عبدالعظیم کے سامرا کی سفر کے دوران ان کی تصدیق کی۔ امام ہادی علیہ السلام نے انہیں ان الفاظ میں یاد کیا، اے ابوالقاسم، تم ہمارے برحق ولی ہو، تم اسی دین کے پیروکار ہو جو خدا کے نزدیک پسندیدہ اور جسے تم نے ہم سے لیا ہے۔ خدا تمہیں دنیا اور آخرت میں اپنی گفتار میں ثابت قدم رکھے۔
ابو حماد درازی کہتے تھے کہ میں سامرا میں امام ہادی کی خدمت میں وارد ہوا اور بعض حلال و حرام کے مسائل کے بارے میں سوال کیا۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو امام نے فرمایا، چنانچہ اگر دینی امور میں حلال و حرام کے بارے میں تمہارے اوپر کوئی مسئلہ دشوار ہو تو عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی سے سوال کرو اور انہیں میرا سلام پہنچا دو۔ عبدالعظیم حسنی سے منقول ہے، احادیث کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے۔ آپ سے کچھ کتابیں بھی اس وقت ہمارے اختیار میں ہیں، جیسے کتاب خطبہ امیر المومنین اور کتاب یوم الدلیلہ، جو ظاہراً اعمال پر مشتمل ہے، جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی احادیث میں مختلف اذکار کے ساتھ ہیں اور ہر مکلف دن اور رات میں مستحب یا واجب عمل انجام دے سکتا ہے۔ آپ کی ایک اور کتاب روایات عبدالعظیم حسنی کے نام سے مشہور ہے۔ معتبر منافع میں ملتا ہے کہ ایران کے شہر تہران میں ایک تاجر تھا جو کسی مشکل میں مبتلا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دوست کے سامنے اپنی مشکل کا اظہار کیا۔ اس کے دوست نے کہا، تمہیں اپنی شکل کے حل کے لیے شاہ عبدالعظیم سے متوسل ہو جانا چاہیے۔ ان کے توسل سے انشاءاللہ تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ تاجر بیان کرتا ہے کہ میں نے ان سے توسل کیا لیکن میری مشکل حل نہ ہو سکی۔ میرے دوست نے کہا کہ تمہاری مشکل حل ہونی چاہیے تھی، تم نے خلوص نیت سے توسل نہیں کیا ہوگا۔ میری مشکل اصل میں یہ تھی کہ چند سال پہلے میری مالی حالت خراب تھی اور ذریعہ معاش نہیں تھا، میں تنگ دستی کی حالت میں رہتا تھا۔ ایک دن میں نے شاہ عبدالعظیم سے متوسل ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ میں نے نظر مانی کہ ہر جمعرات کو 40 ہفتے تک آپ کی زیارت کے لیے پیدل زیارت کے لیے جاؤں گا۔ 39 ہفتے گزر گئے اور 40واں ہفتہ آ گیا۔ سردی کا موسم تھا اور ظہر کے بعد کافی زیادہ برف باری ہوئی۔ رات کو جب گھر پہنچا تو برف سخت ہو چکی تھی، تقریباً انسان کے گھٹنوں کے برابر برف تھی۔ میرے گھر والوں کو معلوم تھا کہ مجھے آج شاہ حرم جانا ہے، لہٰذا انہوں نے پوچھا کہ کیا آج رات زیارت کے لیے نہیں جائیں گے؟ آج آخری ہفتہ ہے۔ میں نے کہا کہ اس برفانی رات میں شاہ عبدالعظیم بھی شاید راضی نہیں ہیں کہ میں ان کے حرم میں حاضری دوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے جاؤں گا۔ جب میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ریل گاڑی میں شہر رے کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ جب شیخ صدوق کے مقبرے کے نزدیک پہنچا تو وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور شاہ عبدالعظیم کے حرم کی طرف چلنے لگا۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو آدھی رات گزر چکی تھی اور سخت ترین سردی تھی۔ اب میں نے جان کی پرواہ کیے بغیر شاہ عبدالعظیم کے حرم جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اس کے مطابق پہلے وضو کیا اور پھر 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر سفر شروع کر دیا۔ شاہ عبدالعظیم کی زیارت کے جانے کے لیے اس وقت ریل کی پٹریوں کے ذریعے ہی جانا ممکن تھا، کیونکہ بارش اور برف کی وجہ سے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ ریل پٹری پر چلتے چلتے آخر کار حرم پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی دروازے کھلے تھے، اذان صبح کا وقت تھا اور سخت سردی میں تھکاوٹ کی وجہ سے حرم کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں سید کو دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پوچھتے ہیں، تمہیں کون سی مشکل ہے؟ میں نے اپنا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک لپٹا ہوا رومال نکالا اور مجھے دیا اور فرمایا کہ اس کے ذریعے روزی کسب کرو، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے رومال پکڑ لیا۔ اتنے میں مؤذن نے اذان دی، جس کی آواز سن کر میں بیدار ہو گیا۔ اس خواب کو بھول چکا تھا، صرف رومال کا خیال تھا کیونکہ رومال میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ جب میں نے اس رومال کو کھولا تو اس میں 12 سکے تھے۔ میں اٹھا، وضو کیا اور خوشی خوشی تہران آیا۔ میں نے ان 12 سکوں کے ذریعے روزی کمانا شروع کی اور آج میں الحمدللہ بہت خوشحال ہوں اور میرا شمار ایران کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ ان 12 سکوں کی بدولت ہے جو شاہ عبدالعظیم کے حرم میں مجھے ملے تھے۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم بھی توسل کرتے ہیں زیارت شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام سے کہ ہمیں بھی تمام مشکلات سے نجات دیں اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔
ان کی قبر شریف تہران کے قریب شہر رے میں حضرت حمزہ ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر کے پاس ہے۔ ان کی زیارت بھی یہی ہے۔ صرف یا ابوالقاسم کو نہ پڑھیں۔ محمد بن یحییٰ عطار سے مروی ہے، اہل رے کے وہ لوگ جو امام علی نقی علیہ السلام کے پاس آئے، ان سے مروی ہوا ہے میں حضرت ابوالحسن علیہ السلام کے پاس گیا۔ امام نے فرمایا تم کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا میں نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ امام نے فرمایا اگر تو عبدالعظیم کی قبر کی زیارت کرتے جو تمہارے علاقے میں ہے تو تجھے وہی ثواب ملتا جو حسین بن علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا ہے۔ شاہ عبدالعظیم کی زیارت میں پڑھیں۔ سلام ہو آدم علیہ السلام پر جو خدا کے برگزیدہ ہیں، سلام ہو نوح علیہ السلام پر جو خدا کے نبی ہیں، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر جو خدا کے دوست خاص ہیں، سلام ہو موسیٰ علیہ السلام پر جو خدا کے کلیم ہیں، سلام ہو عیسیٰ علیہ السلام پر جو روح خدا ہیں، آپ پر سلام ہو اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو کہ آپ خلق خدا میں بہترین ہیں، آپ پر سلام ہو اے خدا کے پسند کردہ، آپ پر سلام ہو اے محمد بن عبداللہ کے آپ نبیوں کے خاتم ہیں، سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام رسول خدا کے وصی، آپ پر سلام ہو اے فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ آپ زنان عالم کی سردار ہیں، سلام ہو آپ دونوں پر کہ آپ نبی رحمت کے دو نواسے اور جوانان اہل جنت کے دو سید و سردار ہیں، آپ پر سلام ہو اے علی بن الحسین علیہ السلام کہ آپ عبادت گزاروں کے سردار اور اہل بصیرت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، سلام ہو آپ پر اے محمد ابن علی علیہ السلام کہ آپ بعد از نبی علم پھیلانے والے ہیں، آپ پر سلام ہو اے جعفر ابن محمد علیہ السلام کہ آپ راست گو خوش کردار امانت دار ہیں، آپ پر سلام ہو اے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کہ آپ پاک ہیں پاک شدہ ہیں، آپ پر سلام ہو اے علی ابن موسیٰ علیہ السلام کہ آپ رضا والے پسندیدہ ہیں، آپ پر سلام ہو اے محمد ابن علی علیہ السلام کہ آپ پرہیزگار ہیں، آپ پر سلام ہو اے علی ابن محمد علیہ السلام کہ آپ باصفا خیر خواہ امانت دار ہیں، آپ پر سلام ہو اے حسن ابن علی علیہ السلام اور سلام ہو اس امام پر جو ان کے قائم مقام ہوئے، اے معبود اپنے نور پر رحمت فرما، جو تیرا چراغ، تیرے ولی کے وارث، تیرے وصی کے جانشین اور تیری مخلوق پر حجت ہیں، آپ پر سلام ہو کہ آپ سردار ہیں پاک باز پاک تر پسندیدہ ہیں، آپ پر سلام ہو کہ آپ پاک تر سرداروں کے فرزند ہیں، آپ پر سلام ہو کہ آپ چنے ہوئے نیکوکاروں کے فرزند ہیں، سلام ہو خدا کے رسول پر اور خدا کے رسول کی اولاد پر، خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکات ہو، سلام ہو خدا کے نیکوکار بندے پر جو تمام جہانوں کے پروردگار اس کے رسول اور امیر المومنین کا پیروکار ہے، آپ پر سلام ہو اے ابوالقاسم کہ آپ پیغمبروں کے نیک نواسے حسن مجتبیٰ کے فرزند ہیں، آپ پر سلام ہو اے وہ کہ جن کی زیارت پر سید الشہداء کی زیارت کے ثواب کی امید ہے، سلام ہو آپ پر خدا جنت میں ہمارے اور آپ کے درمیان شناسائی کرائے، ہمیں آپ کے گروہ میں اٹھائے اور آپ میں سے نبی کے حوض کوثر پر وارد کرے اور ہمیں آپ کے نانا کے جام کے ساتھ علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سیراب فرمائے، آپ پر خدا کی رحمتیں ہوں، خدا سے سوال کرتا ہوں کہ وہ ہمیں آپ لوگوں میں مسرت و خوشحالی دکھائے اور ہمیں اور آپ کو آپ کے نانا حضرت محمد کے گروہ میں اکٹھا کرے، وہ ہم سے آپ کی معرفت واپس نہ لے کہ وہ حاکم ہے، قدرت میں قرب خدا چاہتا ہوں بواسطے آپ کی محبت کے، آپ کے دشمنوں سے بیزاری کے ذریعے اور رضائے خدا پر راضی رہتے ہوئے، بغیر دل تنگ ہوئے تکبر کرنے اور اس چیز پر یقین رکھتے ہوئے جو محمد لائے ہیں، ان چیزوں کے ذریعے ہم تیری توجہ چاہتے ہیں، اے میرے سردار، اے معبود تیری رضا اور آخرت کی بہتری چاہتے ہیں، حصول جنت میں میری سفارش کریں، اے میرے سردار، اے میرے سردار کے فرزند،
کیونکہ آپ خدا کے ہاں بڑی عزت و شان رکھتے ہیں۔ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا انجام سعادت پر فرما، بس جس گروہ میں ہوں اسی میں رہنے دے، اور نہیں ہے طاقت و قوت مگر وہ جو بلند و بزرگ خدا سے ملتی ہے۔ اے معبود، ہماری دعائیں قبول و منظور فرما، اپنی بزرگی، اپنی عزت، اپنی رحمت اور اپنی بخشش کے ذریعے، اور خدا حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی ساری آل پر درود بھیج اور سلام، بہت سلام، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ معزز سامعین کرام، اب ہم کتاب میں اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں پر نقشہ مسجد جمکران کا ذکر ہے اور مسجد جمکران کا تعارف ہے۔ مسجد جمکران کے مقامات کی جو فہرست اس کتاب میں اس صفحے پر موجود ہے میرے سامنے، اس کا پرنٹ اتنا ماند پڑ چکا ہے کہ میں اس کو اگر پڑھوں تو مجھے خدشہ ہے کہ میں کہیں غلطی کروں گی، تو اس لیے میں اس کو چھوڑتے ہوئے مسجد جمکران کا تعارف سے شروع کرتی ہوں۔ مسجد جمکران کا تعارف۔ یہ مسجد پہلے مسجد قدم گاہ کے نام سے مشہور تھی، پھر کیونکہ یہ جمکران نام کے دیہات کے ساتھ ہے اس لیے مسجد جمکران کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اسی طرح مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ساتھ منسوب ہونے کی وجہ سے اسے مسجد صاحب الزمان بھی کہتے ہیں۔ جمکران ماضی میں ایک اہم دیہات تھا اور اس کا نام قم کی تاریخی کتاب 4 صدی میں کئی بار ذکر ہوا ہے۔ حسن بن محمد قمی کے بقول جمکران قم کا پہلا دیہات تھا۔ قم کی تاریخ میں اشعریوں کی کوفے سے اس شہر ہجرت سے پہلے قم میں پہلی مسجد جو 2 صدی کے اوائل میں بنائی گئی وہ مسجد جمکران تھی۔ خطاب اسدی نے اس کی بنیاد رکھی اور وہ اکیلا اس مسجد میں پڑھتا تھا۔ مدرسی طباطبائی نے احتمال دیا ہے کہ یہی مسجد جمکران جو اب ہے یہ وہی خطاب اسدی کی مسجد ہے، اور کوفے میں قیام مختار کے وقت اور غازریہ میں ساکن قبیلہ بنی اسد کے لوگ جو کہ وہاں سے بھاگ کر جمکران آئے، اس کے بعد یہ مسجد مشہور ہوئی۔ محدث نوری نے جنت الماوا میں نقل کیا ہے کہ حسن بن مثلا جمکرانی کہتا ہے، منگل کی رات 17 رمضان المبارک سن 393 ہجری قاف کو کچھ لوگ میرے گھر کے دروازے پر آئے اور مجھے نیند سے جگا کر کہا، امام زمان علیہ السلام نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ مجھے اس جگہ جہاں پر اب مسجد جمکران ہے لے آئے۔ امام نے مجھے میرے نام سے آواز دی اور فرمایا، جاؤ حسن مسلم جو کہ اس زمین میں کھیتی باڑی کرتا ہے اسے کہو یہ شریف زمین ہے اور حق تعالیٰ نے اس سرزمین کو انتخاب کیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر زراعت نہ کرے۔ میں نے عرض کیا، اے میرے مولا، مجھے کوئی دلیل چاہیے ورنہ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا، تم جاؤ اور اس کے حکم کو انجام دو، ہم اس کے لیے نشانی بھی قرار دیں گے۔ اور اسی طرح سید ابو الحسن قم کے ایک عالم سے کہو کہ اس زمین پر مسجد تعمیر کرے، اور جعفر کا شانی کے ریوڑ سے ایک بھیڑ خرید کر اسی مکان پر قربانی کرنا، اور اس کا گوشت کو بیماروں میں تقسیم کرو۔ جو بیمار اس گوشت کو کھائے گا حق تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ امام نے ایک خاص نماز کا حکم بھی دیا۔ صبح اسی رات والی جگہ پر گیا اور وہاں پر کچھ زنجیروں کو مشاہدہ کیا جو کہ مسجد کی حدود کو دکھا رہی تھی جیسے امام اجل اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد قم سید ابو الحسن کے پاس گیا اور جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس کے خادم نے کہا، آیا تم جمکران سے آئے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ خادم نے کہا، سید سحری سے تمہاری انتظار میں ہیں۔ سید نے میرا احترام کیا اور کہا، اے حسن بن مثلا، میں سو رہا تھا کہ ایک شخص نے مجھے کہا جمکران سے حسن بن مثلا تمہارے پاس آئے گا، وہ جو کچھ کہے اس پر اعتماد کرنا۔ اس کے بعد میں نے گزشتہ رات والا ماجرا بیان کیا۔ ہم دونوں جمکران کی طرف چلے۔ جعفر کاشانی کے ریوڑ کو دیکھا، ایک بھیڑ میری طرف دوڑ کر آ گئی۔ جعفر نے قسم اٹھائی کہ یہ بھیڑ میرے ریوڑ میں نہ تھی اور آج تک میں نے اسے نہیں دیکھا۔ بہرحال
اس بھیڑ کو مسجد والی جگہ پر لائے اور ذبح کیا، اور اس کے گوشت کو جس بیمار نے تناول کیا اسے شفا ملی۔ اس کے بعد سید ابوالحسن نے اس جگہ ایک مسجد بنائی جس کی چھت لکڑی کی تھی۔ اس مسجد کے بارے میں کسی بھی تاریخی ماخذ میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں مسجد جمکران کی نماز۔ بیان کیے گئے قول کے مطابق امام زمانہ علیہ السلام نے حسن بن مصلح سے فرمایا، لوگوں کو کہو کہ اس مقام کی طرف رغبت پیدا کریں اور اسے عزیز سمجھیں اور اس مقام پر 4 رکعت نماز ادا کریں۔ پہلی 2 رکعت مسجد کے احترام کی نیت سے ہے اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے گی، اور رکوع سجود کے کرنے کے بعد اس کے ذکر کو 7 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ دوسری 2 رکعت نماز امام زمانہ علیہ السلام کی نیت سے ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد شروع کریں اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو اسے 100 مرتبہ دہرائیں، اور اس کے بعد سورہ حمد مکمل کریں اور سورہ توحید 1 بار قرأت کریں، اور پھر رکوع میں جائیں اور 7 مرتبہ ذکر سبحان ربی العظیم و بحمدہ کو 7 بار پڑھیں، اور پھر سجدے میں جائیں اور ذکر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کو 7 بار دہرائیں۔ دوسری رکعت میں بھی اسی ترتیب کے ساتھ بجا لائیں۔ نماز کے سلام کے بعد 1 بار ذکر لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور ساتھ ہی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد سجدے میں جا کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ معزز سامعین کرام اور زائرین کرام، یہاں پر ایران کے مختصر ترین زیارات اور ان کے حرم اور ان کے اعمال کا ذکر تھا۔ یہاں پہ اس حصے کا اختتام ہوتا ہے۔ میری آپ لوگوں سے پھر ایک گزارش ہے کہ تمام سننے والوں کو اپنی دعاؤں میں بالکل فراموش نہ کریں، خصوصاً مرحومین جن میں کہ شہدائے ملت جعفریہ کو سب سے زیادہ افضلیت حاصل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔